اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، جب بھی اپنا کوئی نیا سبق پڑھنے لگیں یا یاد کرنے لگیں تو اس دعا کو لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ اپنا پڑھا ہوا سبق بھولیں نہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بچوں، آج ہم آپ کی کتاب سے پڑھیں گے سبق نمبر 2، مسجد نبوی کی تعمیر۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہو چکا تھا اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں وہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی تھی، اس کو عالیہ اور قبا کہتے تھے۔ سن ہجری 1 میں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قبا کی تعمیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے روانہ ہو گئے۔ انصار اگرچہ زیادہ دولت مند تو نہ تھے، یعنی کہ زیادہ مال تو ان کے پاس نہ تھا، لیکن ہر ایک یہی آرزو تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے یا مکان سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے کہ ساز و سامان کے ساتھ تشریف لے آئیے۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر کھلے میدان یا صحن ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین قیمتاً فروخت خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھونڈتے رہتے اور پڑھتے جاتے کہ اے اللہ زمین تو بس آخرت کی اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دیجیے۔ جو زمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی، اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کر دیا، کھجور اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کہ بہت زیادہ سادگی کی مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنے ہوئے تھے، کچھ اینٹوں کی دیواریں اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ فرش بھی اتنا کچا تھا کہ جب کبھی بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جو کہ صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لائے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے، یہ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے فضائل کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کی نسبت 1000 گنا ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ ایک اور جگہ فرمایا، میرے مکان اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور یہ میرا منبر میرے حوض یعنی حوض کوثر کے اوپر ہے۔ مسجد نبوی کے متعلق ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صرف ایک نماز ادا کرنے کی جگہ نہ تھی، بلکہ یہاں جو ہے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات اور ہدایات کا درس حاصل کیا کرتے تھے اور اس مسجد میں فیصلے بھی ہوا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔